السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ کلاس میں ہم نے تفسیر قرآن میں قرآن مجید کی آخری صورتوں سے آغاز کیا تھا، جو کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور عموماً نماز وغیرہ میں لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کریں، اور جو نماز میں ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کے معانی اور مفہوم کو جان سکیں، اس کو سمجھ کر پڑھ سکیں. اس مقصد کے لیے ہم نے تفسیر قرآن کا آغاز قرآن کے آخری صورتوں سے اور بالخصوص ریورس ٹائپ میں ہم پچھلی صورتوں سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اور گزشتہ کلاس میں سورہ ناس، جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، سیکوینس کے اعتبار سے 114 سورت نمبر ہے، اور ابھی آج انشاءاللہ اس سے قبل والی صورت، اس سے پہلے والی صورت سورۃ الفلق، جو ترتیب میں سیکوینس میں 113 آیت صورت کا نمبر ہے، اور اس صورت میں 5 آیتیں ہیں. اور یہ دونوں صورتیں جو گزشتہ درس میں پڑھی گئی تھی، جس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج جو صورت پڑھی جا رہی ہے، یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین یعنی اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے مختلف قسم کے شرور سے، فتنے سے، فسادات سے، شیطانی حربوں سے، جادو سے، نظر بد سے اور بہت سی چیزوں سے. تو یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں انسانی زندگی میں. انسان روزانہ صبح شام ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ صورت، سورۃ الفلق، جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یاد ہے، تقریباً بچے بڑے سب کو یاد ہے، اور عموماً لوگوں کی نمازوں میں قل کے سورے ہی زیادہ عام طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس سے آگے بھی بڑھیں، قرآن کی دیگر صورتوں کو بھی یاد کریں، قرآن کی دیگر آیتوں کو بھی یاد کریں، اور نماز میں ان صورتوں کا بھی اہتمام کریں. تو سب سے پہلی چیز اب ہم اس کی قرات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بڑی جامع صورت ہے، بڑی اچھی صورت ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، لیکن اس کے معنی کو ہم نہیں جانتے تھے. تو چلیے آج ہم اس کے میننگ کو بھی سمجھ لیتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے اس کے اندر کتنے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. صبح کا رب، شام کا رب الگ الگ تو نہیں ہے، لیکن یہاں خاص طور پر صبح کا رب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس بالخصوص آگے جو آیت کے اندر، جو آگے کی آیتوں میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ جادوگروں سے متعلق ہے. جو جادو کرتے ہیں وہ صبح کے وقت میں، الصبح، فجر سے پہلے، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، آخر وقت میں جو نا جادو کے لیے وہ وقت کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کس سے بچ رہے ہو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو صبح کا رب بھی وہی ہے. قل اعوذ برب الفلق، اصل میں فلق کا اصل معنی ہوتا ہے پھٹنا. پھٹنے کا معنی ہے یہاں پر کہ رات کی تاریکی کو اللہ تبارک و تعالی دن کے سفیدی کے ذریعے سے، اجالے سے، روشنی سے پھاڑ دیتا ہے. تو اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو سورج نکل کر باہر آ رہا ہے، جو اندر تھا وہ نکل رہا ہے، باہر طلوع ہو رہا ہے.
تو فلق کا یہ بھی ایک معنی ہے، اور عام طور پر اس کا جو عمومی میننگ ہے وہ زمین سے کوئی دانہ اگے تو وہ کیسے پھٹ کر زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بالخصوص ان جادوگروں کو جو جادو کرتے ہیں اور صبح کے وقت کو زیادہ طور پر اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صبح کو لاتا ہے. صبح کا رب ہے، صبح کا مالک ہے، صبح لانے والا وہی ہے، دن کو لانے والا وہی ہے، رات کے اندھیرے کو مٹانے والا وہی ہے. بالکل اسی طرح وہ ہر طرح کے شر سے بچانے والا ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے، ہر پریشانی کو ختم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان نہیں جانتا کتنے مخلوق ہیں. اللہ اکبر، آج تو سائنس کا دور ہے. ایسے ایسے جراثیم، ایسے ایسے جنا انسانی جسم میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، پانی میں، مختلف چیزوں میں ایسے ایسے بیکٹیریاز، ایسے ایسے جراثیم جو نا سامنے آ رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. ایسی ایسی مخلوق، سمندر کی مخلوق ہو، ہوا کی اڑنے والی مخلوق ہو، یا جانور جو جنگلوں میں رہتے ہوں، عجیب طرح کی مخلوقات ہیں. اور پھر ایسی مخلوقات جسے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ کون ہیں؟ جن ہیں. جن کے شر سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جادو میں جنوں کی مدد لی جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے. اس لیے کہ عام طور پر یہ جادوگر ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رب نہیں ہیں بلکہ وہ مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تم جس سے مدد لے رہے ہو وہ مدد دینے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود ایسے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہیں، وہ کریٹر نہیں ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی طرح تمام مخلوقات اور جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی کریشنز ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے. کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی چیز بنائی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا. بتاؤ مجھے انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، بتاؤ کیا ان کا آسمان میں کوئی حصے داری ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، اس کے وہ مالک ہیں؟ کوئی کتاب میں، پہلے کی کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے تو لاؤ لا کر بتاؤ. ایسا کہیں نہیں. انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے. سب کا پیدا کرنے والا الا لہ الخلق والامر. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنا وہ اللہ کا کام ہے، والامر، اور چلانے والا بھی وہی ہے. تو ان تمام مخلوقات کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی جامع، مطلب ایک جگہ سورت بھی ہے، دعائیہ کلمات بھی ہیں، کتنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. چھوٹی سی آیت میں کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے آج کل جو ہے نا ترقی یافتہ مشنریز ہیں اور کئی چیزیں، انسان گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھ کے نکل جائے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، رات کا وہ اندھیرا، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا جس میں بھیانک تاریکی کی وجہ سے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور اسی اندھیرے کی وجہ سے جنات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے کام کروائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے جادو کروایا جاتا ہے. وہ سارے کام رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. اس رات کے اندھیرے سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. اس رات کے اندھیرے سے بھی، جو بھیانک اندھیرا، تاریکی، ایسی خطرناک تاریکی جو ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے،
کیونکہ انسان کو فطری طور پر انسان کے اندر اندھیرے سے اور تاریکی سے، ڈارکنیس سے قسم کا خوف رہتا ہے۔ انسان روشنی چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ فطری چیز ہے انسان کے لیے۔ تو یہ جب دیکھیں انسان عموماً گھر میں کبھی لائٹ چلی جائے، سوئچ آف ہو جائے یا کچھ ہو جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، اللہ بچائے، ایسے کچھ حالات ہو جائیں، تب انسان فوراً روشنی کی طرف دیکھنے لگتا ہے، فون کی طرف بڑھتا ہے، ٹارچ آن کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی چیز جس سے روشنی آ جائے۔ جیسے پچھلے زمانے میں قندیل تھی، لالٹینیں تھی اور موم بتی تھی، یہ ساری چیزیں تھی جس کو جو ہے نا فوراً انسان جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اندھیرے میں رہنا انسان کبھی گوارا نہیں کرتا، انسان اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے، یہ ظاہری اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو شرک کے، بت پرستی کے، بدعات اور خرافات کے اور ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ اکبر۔ دونوں کا فرق دیکھیں اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے دوست، اور شیطان کے دوست، دونوں کے اندر کیا جو ہے نا فطری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کافر لوگ کس کے دوست ہیں؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کا دوست شیطان ہے، شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کون سا اندھیرا؟ جہنم کا اندھیرا۔ وہ کون سا اندھیرا؟ بدعات اور خرافات کا، شرکیات کا، مختلف گناہوں کی دلدل کا اندھیرا، جہاں انسان کو خود کا اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا ہے، ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ مطلب ہاتھ تک نظر نہ آنا مطلب اسے اچھے برے کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہاں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، طریقہ سکھایا گیا تاکہ انسان اندھیرے میں ہونے والے کاموں سے بھی بچ جائے۔ بہت بڑی بات اس کے اندر کیا ہے؟ رات کا اندھیرے سے ہی نہیں پناہ مانگی جا رہی ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، جو مکر و فریب ہو رہا ہے، جو پلان چل رہے ہیں، جو انسانیت دشمن سازشیں ہو رہی ہیں، جادو کیا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، یا دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، وہ تمام جو رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے کام ہیں، ان تمام کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر، چھوٹی چھوٹی آیات ہے، مفہوم کا سمندر ہے، سمندر اتنا زیادہ مفہوم اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جادوگر عورتوں سے، نفاثات، جو جادو کے دھاگے میں پھونکتی ہے اور گرہیں ڈالتی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو جادوگر عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ دھاگا لے کر، ہاں، اس کے اندر اس کو گرا ڈالتی ہے، اس کے اندر گرا ڈال کے پھونکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ٹائٹ بند دیتی ہے۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی ایک قسم ہے۔ اور جادو کے اندر یہ سارے کام شیطان اور بھی اس سے زیادہ خطرناک کام کرتے ہیں۔ عموماً یہ چھوٹی قسم کی جادو جس میں عام طور پر، اور یہاں پر عورتوں کو جو لایا خاص طور پر، کہ عموماً عورتیں جادو کرتی ہیں یا جادو کرواتی ہیں، جادو کرتی ہیں یا جادو کرواتی ہیں۔ جادوگر مرد کے مقابلے میں جادوگر عورتوں کا فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بڑے خطرناک طریقے سے جادو کرتی ہے۔ تو جادو کر کے اگر پھونک رہی ہیں اور گرہیں ڈال رہی ہے، نام لے کر پھونک رہی ہے، گرا ڈال رہی ہے، نام لے کر پھونک رہی ہے، گرا ڈال رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان جسم میں جو نا تنگی محسوس کر رہا ہے، ٹائٹ پن محسوس کر رہا ہے، درد ہو رہے ہیں، اس کو تکلیفیں ہو رہی ہے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ساری راہیں بند ہو جا رہی ہے، رشتوں میں دراڑ پڑ رہی ہے، اختلافات پھوٹ پڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان خلا طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے، بچے جو ناکام نامراد ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں جو شیطان کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، اس کے اندر جادوگروں کا سہارا ہے۔ جادوگر لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اور حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرنا مطلب ظاہر تو حاسد حسد اس وقت تک نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کرنے کا میننگ جب وہ نظر لگاتا ہے، نظر بد لگاتا ہے، تبھی وہ حسد ظاہر ہو سکتا ہے، یہ جل رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر جتنے بھی قسم کے فساد، شر، لڑائی جھگڑے، جتنے بھی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، ان تمام سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طریقہ سکھایا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کیا ہے اس کی تفسیر؟ سورۃ الفلق جو کہ مدنی سورت ہے، راجح قول بھی یہی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ مجھ پر آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی جن کی مانند میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ دو صورتوں کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عقبہ بن عامر جو راوی حدیث ہے وہ مدینے میں اسلام لے آئے تھے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک صحیح احادیث وارد ہیں، ان میں سے چند حدیثیں یہاں پر نوٹ کی گئی ہے۔ سب سے پہلی روایت امام احمد، نسائی، بغوی اور بہقی ان تمام نے ابن عابس الجہنی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں جس کے ذریعے لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، صحابی سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھی چیز جس کے ذریعے سے لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں معوذتین پڑھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا ہے۔ ایک اور روایت ترمذی اور بہقی وغیرہ کی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے، جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر لوگ جب ڈریس چینج کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، تو انہیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم تو مطلب بند کمرے میں ہیں یا حمام وغیرہ میں ہیں، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جنوں کی نظر پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ بچوں کو آج کل تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی، یہ ریاکاری کا دور ہے اور ہر طرف فوٹوگرافی کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس پہ فوٹوز رکھنا ہے، بچوں کے، بڑوں کے، میک اپ کے، ہر طرح کی چیزیں، نئے کپڑے، نئے ڈریس، ساری چیزیں اس طرح یہ سارے جنا رکھے جاتے ہیں، اور پھر نظر لگتی ہے تو بچے بیمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس بیماری کو، اس بیماری سے شفا پانے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ غیروں کے پاس جاتے ہیں، ڈوریاں لیتے ہیں، دم کرواتے ہیں، پھونک مارواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ان کے اوپر جو ہے نا اتارا ستارا پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں۔ تو یہ سارے کام خرافات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا سکھایا؟ سب سے بہترین چیزیں جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ معوذتین، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ انہی دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا تھا، پھر بعد میں باقی ساری چیزوں کو، یا باقی سارے وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھا کرتے تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسری روایت امام مالک نے موطا میں ابن شہاب ان عروہ عن عائشہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے تھے، دونوں صورتیں پڑھتے اور اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے، خود بھی پڑھ لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں نے آپ کے جسم پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھونکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حصول برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے صحیحین میں، اور امام مالک وغیرہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت امام بخاری نے کتاب الطب باب السحر اور امام مسلم نے کتاب السلام باب السحر میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور امام احمد نے مسند میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب لبید بن اعصم، یہ منافق تھا جو قبیلہ بنی زریق کا تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا، مطلب یہودیوں کے ساتھ اس نے دوستی کر رکھی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ بہت سے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جبکہ جادو حق ہے، جادو حق ہے، نظر بد
حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، نظر بد بھی لگتی ہے، آگے آئے گا، اور جادو بھی ہو سکتی ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ جتنا چاہے جب چاہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معوذتین اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بدبخت نے جادو کروا دی۔ لبید بن عاصم جو کہ منافق تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا، اور جادو انسانوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ اللہ نے خود کہا انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دو میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ صرف انسان نہیں کہا، بلکہ یہ بھی اس کی تاکید کے طور پر لایا گیا کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ آپ کو جادو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا، پہلے تو یہ 2 صورتیں آپ کے پاس لے کر آئے، کہا یہ صورتوں کو پڑھتے رہیے، اور آپ کو خبر دی کہ لبید بن عاصم نے آپ کی کنگھی اور کنگھی کے دانتوں میں جادو کر کے کنویں کے پانی کے نیچے دبا دیا ہے۔ او ہو، آج کل بھی جادو کی مختلف قسمیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، کوئی مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دے رہا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی درخت کے نیچے جو نا گاڑ کے اس کو جو نا رکھ دے رہے ہیں، کوئی دیوار کے اندر کر رہے ہیں، مختلف اور بھی عجیب عجیب چیزیں جو نا لوگ خبر میں جنازے کو اتار رہے ہیں، جنازے کے کفن میں رکھ دے رہے ہیں، اور اس کو گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہے اس میں جادو کر کی کون سی چیز رکھی گئی ہے، رکھ دی گئی اور اس کو آہستہ سے لے جا کے قبر میں رکھ دے رہے ہیں، اتار دیا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے کسی کی قبر کھودنے کا کوئی مشورہ دے گا۔ جادوگر جادو کیا ہے اور اس کو جو نا کسی مردے کے کفن میں لپیٹ دیا گیا اور اس مردے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اب وہ جادو کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ کسی طرح پتہ چل جائے، جبکہ اس کے اندر شیطان بہت جھوٹ بولتا ہے، سچ بہت کم بولتا ہے، تو وہ شیطان بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر بتا دے تو پھر کیسے کسی کی قبر کھودی جائے گی، مسئلہ بن جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جادوگر بڑی شیطانیت، بڑی سرکشی اور بڑی جو نا بدماشی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ تو اس وقت لبید بن عاصم نے بھی کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کرتے تھے، وہ کنگھی کے دانتوں میں جادو کر کے اسے ایک کنویں کے پانی کے نیچے لے جا کر رکھ دیا۔ مطلب پانی کے نیچے کیسا رکھ دیا؟ پانی کے اندر پھینک دیا، وہ نیچے جا کے دب گئی۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجوایا، جاؤ جا کر اسے نکال کر لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرہ کھلتی گئی۔ یہ سورۃ الفلق کی اور سورۃ الناس کی آیتیں پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم کو ایسی تازگی ملی، ایسا فری آپ محسوس ہونے لگے اپنے آپ کو، ایسی چستی آپ کے اندر پیدا ہو گئی جیسے کہ ان کا بندھا ہوا جسم کھل گیا، یعنی آپ کے جسم کو گویا کہ کوئی باندھ دیا ہے۔ ابھی جیسے بات گزری اوپر کے یہ جادوگر جو نا گرہ باندھتے ہیں، کسی جو نا آج کل تو گڑیا وغیرہ ڈال وغیرہ لیتے ہیں یا کسی کی فوٹو لیتے ہیں، اس کے اوپر جو نا کس کے باندھ دیتے ہیں رسیوں سے، مطلب یا دھاگے سے باندھ دیتے ہیں، اس کو پن چباتے ہیں، مختلف طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، مسلمان ہو کر مندروں میں جا کے جادوگروں کی مدد کرتے ہیں، جادوگروں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی گویا ایسے کھلتا گیا جیسے کہ باندھ کر رکھ دیا گیا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے اوپر وہ کلمات پھونکتے تھے، بسم اللہ یرقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن حاسد وعین اللہ یشفیکا، یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور حسد کرنے والے حاسد کی نگاہ بد سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے شفا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ اے میرے نبی آپ کہیے کہ صبح کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں، یا میں تمام مخلوقات کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، جنات کے، انسانوں کے، دیگر تمام مخلوقات کے شر سے، جتنی بھی مخلوقات ہے جسے انسان دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جس کا اندازہ نہ ہو، وہ ساری مخلوقات کے شر سے، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، یا اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو۔ اور پھر آگے کہا کہ میں اللہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے رات سے، اور جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور چاند کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ تاریکی کب بڑھتی ہے؟ جب روشنی کم ہو جاتی ہے، اور روشنی کب کم ہوتی ہے؟ بالخصوص آسمان کی، جب چاند مدھم پڑ جائے، تو اس وقت کی بھی پناہ، اس وقت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے روشنی کم ہوگی، تاریکی بڑھے گی، اور پھر یہ شیطان لوگ اپنی شیطانی کام کرنے لگیں گے۔
ترمذی اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا، اے عائشہ، اے عائشہ، اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگو، یہی غاسق ہے۔ جب اس کی روشنی دھیمی ہو جاتی ہے تو اس وقت رات اندھیری پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ رات کے وقت جنوں اور انسانوں کے شیاطین چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور اس وقت کفر، فسق، شر، فساد، چوری، خیانت، دیگر معاصی کا ارتکاب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور جادوگر چاند کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاند کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں سے پوچھا تھا، کیا یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب کہا کہ ڈوب گیا تو نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ آج تک بھی اسے چاند کی جو نا پوجا کرتے ہیں، اور جیسے اماوس کی رات، یہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہیں جس کے اندر لوگ اپنے وہ سارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنے کے کام کرتے ہیں جو کہ اسے نہیں رکنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ بس شیطانی توہمات ہیں، خرافات ہیں جو انسان کے دل میں اس نے ڈال دیا ہے۔ تو وہ سارے کام آج مسلمان بھی کرتے جا رہے ہیں، اسے وسیلہ بناتے ہیں اور بے شمار جادو اور کفریہ باتوں کا تعلق چاند سے جوڑ دیتے ہیں۔ پھر تیسری بات اس صورت میں آئی کہ ان جادوگر عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونک مارتی ہے اور ان میں گرہیں ڈالتی ہے۔ نسائی اور ابن مردوئی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے گرہ ڈال کر اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کسی چیز سے اللہ کے سوا اپنا تعلق جوڑا یعنی شرک کیا، اسے اسی چیز کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مطلب اس کی وجہ سے اس کے وبال میں اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز، میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے، جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے تاکہ محسود کو نقصان پہنچائے۔ محسود جس سے وہ حسد کر رہا ہے، جس کی کوئی چیز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رہا نہیں جا رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اندر سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کی اچھی حالت، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا خاندان، اس کی اچھی آمدنی، اس کی خوبصورتی، اس کی آواز، اس کا انداز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزوں سے جب انسان حسد میں آ جاتا ہے تبھی وہ نظر لگاتا ہے۔ نظر بد حاسد کے مفہوم میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے۔ مفہوم؟ اب حسد کرنا ضروری نہیں ہے، بس اوقات یہ ہے کہ آدمی حسد کرنے سے نظر بد بھی لگے گی، یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ جادو بھی کروائے گا، یا اور آگے بڑھ کر پھر بھی اس کو سکون نہ ملے تو وہ قتل بھی کروا دے گا، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا۔ حاسد کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حاسد کا خاص طور پر نام لے کر کے حسد کرنے والے کے شر سے بچا۔ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے حاسد کا، اس لیے کہ اس کی نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، بری نظر والا ہوتا ہے، خبیث نفس کا انسان ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے حاسد سے زیادہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ مطلب وہ اپنی جگہ ظالم بھی ہے اور اپنی جگہ مظلوم بھی ہے، یعنی حسد کے سبب وہ ظلم کر رہا ہے دوسروں پر، اور جو نعمت اس کو نہیں ملی اس کی وجہ سے ناشکری کر رہا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مظلوم بتا رہا ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم اور تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد 3 برائی خاص طور پر اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 برائیوں کا ذکر کیا یہاں، جو حسد ہے اور پھر اسی طرح جادو ہے، یہ جو جادو پھونک مار کر جادو کی جاتی ہے، یا اور بھی جو طریقے ہیں، وہ تمام سے ان تمام برائیوں کے نتائج اور ان کا رزلٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان کا نقصان بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ سورہ الفلق جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ویسے جیسے گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے اس تفسیر کا مفہوم یا اس تفسیر کا انداز بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک عام انسان سمجھ پائے۔
ایک عام انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ورنہ اگر پوری طرح اس کو علمی لیول پر ایک مطلب منہجی لیول پر اگر اس کی تفسیر کرنے لگ جائیں تو پھر عام لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس مقصد کے تحت سرسری تفسیر جو کہ ضروری ہے اتنی تفسیر تو ضرور کی جائے گی. اس میں کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بولے کہ جب انسان مر گیا اس کو قبر میں کھود کے ڈالتے تو جبھی بھی تکلیف دیتے، تو جب روح چلے گئی تو اس کو کیا چیز کی تکلیف؟ اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس کی خبر میں دوسروں کو جادو کرواتے. وہ وہ کیا کرتے، کوئی انسان مر گیا، کوئی انسان مر گیا، رشتہ دار مر گیا، کوئی پڑوسی مر گیا. اب وہ نہلانے والے کو، غسل دینے والے کو، کفن پہنانے والے کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے کہ بھائی یہ کفن میں رکھ دو. وہ جادو کسی اور پہ کروا رہے ہیں، لیکن جادو جس چیز پہ کی گئی ہے وہ چیز کیا کر رہے ہیں، اس کے کفن میں رکھے قبر میں وہ مردے کے ساتھ چلی جا رہی ہے. اب جب کوئی رقیہ پڑھنے والا، کوئی دم کرنے والا دم کرے گا جادو کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس جادو کا اثر زائل کرنا چاہے گا، تو اس وقت شیطان کئی جھوٹی باتیں کہتا ہے کہ جادو یہاں کر کے رکھی گئی ہے، وہاں کر کے رکھی گئی ہے، فلاں نے کروائی ہے، فلاں نے کروائی ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس میں بہت کم سچ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ 99 باتیں جھوٹ بولتا ہے، ایک بات سچ بولتا ہے. تو کون سی بات سچ ہوتی ہے پہلے تو اس کا اندازہ نہیں ہے. تو شیطان کی بات کو پہلے تو ماننا نہیں چاہیے کہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہ اگر بتائے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی نے وہاں سے جا کر اس چیز کو نکال کر پھینک دیا تھا. لیکن اگر کبھی بسا اوقات ایسا معاملہ سامنے آئے کہ فلاں کی خبر میں یہ چیز جادو کر کے رکھ دی گئی ہے اس شخص پر، تو قرآن مجید سے پہلے تو علاج ہو سکتا ہے، ممکن ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو سوائے موت کے، سب علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر قبر میں رکھ دیا گیا اور یہ کہا جائے کہ فلاں کی قبر میں، تو آپ خبر کھود نہیں سکتے ہیں. کسی کی خبر کو جو نا بغیر پرمیشن کے تو کھودا نہیں جا سکتا ہے، پھر نکالنا وہ خود ایک مطلب ڈراؤنا منظر ہوتا ہے. عام طور پر انسان خبر کھودنا نہیں چاہتا ہے، خبر کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے. تو یہ لوگ اس لیے ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ کوئی قبر میں سے اس مردے کو نکال کر وہ جادو کی بھی چیز نکال کر نہ پھینکے، بلکہ جس پر جادو کرائی گئی ہے اس کو جادو کا نقصان ہمیشہ پہنچتے رہے. جب تک وہ چیز وہاں ہے، جب تک اس کو وہ نقصان پہنچتا رہے. وہ مقصد کے تحت کرتے ہیں، مرے ہوئے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. جی جی جزاک. وہی ہے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسا کہ آپ بولے وہ میت کو جو ہے جو بھی چیز رکھ کے دفنا دی ہے، جو ہے پھر خبر کو وہ ملتوی کر دیے، ہو گیا. ابھی جو چل رہے حالات، ابھی قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، ہم، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. اب پھر کیا ہے، کوئی میت کو دفنانا ہے پھر کھودنا پڑا، یا وہ ہم. کچھ کھندلے کرے، کچھ ویسا ہوتا کیا؟ ہاں، کھندلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اچھا. کھندلنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو تو اپنے کو معلوم نہیں رہتا کہ اپن جاتے رہتے نا قبرستان کو، تو وہ حساب سے پوچھیں. نہیں نہیں نہیں، کھندلنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی بھی یاد رکھیں، ابھی ہم جو من شر ما خلق کا جو معنی کرے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. آپ ہاتھ میں اٹھاؤ، جیسے اب دعا پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کو کھولتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، ایک ایک چیز الگ کرتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے کہ وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کرنے سے کبھی بھی کوئی چیز، جیسے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مشہور ہے، انگلنے میں کوئی چیز آ گئی تھی، ہاں کوئی جو ہے نا پیر پڑ گیا تھا کسی چیز پر، ایسا نہیں ہے. یہ مطلب بہت کمزور ایمان والے لوگوں کی بات ہے، جو بالکل جو ہے نا اللہ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو. یہاں تک کہ لوگ یہ سائے سے بھی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود اکثر کے لوگ سائے سے بھی بولتے ڈر ہیں جاتے وہ ہیں. ہاں، کملا ہو گیا شاید، وہ کھنلا ہو فلانا گیا، یہ. انگل ہو گیا، ہاں جی 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 جی. تو یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. جی ایسا کچھ نہیں جزاک ہے، اللہ. جو بھی ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر نہیں ہونا ہے تو چاہے لاکھ جادو کروائے نہیں ہوگا، لیکن ہونا ہے تو اللہ کے نبی کو بھی ہوا ہے تو پھر کسی کو بھی ہو سکتا ہے.
جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. بھیا کو. السلام علیکم شیخ، ایک سوال ہے. وعلیکم آ، السلام. آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ جو بھی جادو کرا رہے ہیں وہ لے کے قبر میں رکھ دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی بن کے، مطلب کیا وہ جس کو جادو کرا رہے ہیں اس کی چیز لے کے کچھ اس کو ہاں اس کے کپڑے، جیسے اس کی کنگھی، اس کے استعمال میں آنے والی کوئی چیز، یا اس کی فوٹو. آج کے زمانے میں فوٹو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. اچھا کئی ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پر رکھی گئی فوٹو، ڈی پی پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، یا جو نا شیئر جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں پوسٹ، لڑکیاں خاص طور پر جو ہے نا، تو وہ فوٹوز نکال کر اس فوٹو کو پرنٹ کروا کر اس کے ذریعے سے جو ہے نا جادو کی جا رہی ہے. تو فوٹو جو ہے نا وہ دفنائی جائے، یا مچھلی کے پیٹ میں نے دیکھا ایک ویڈیو جو ہے نا جادو کر کے ایک مچھلی پکڑی اور اس کو مچھلی کے منہ میں جو ہے نا ڈال کر ٹھوس کر مچھلی کو سمندر میں پھینک دی. اب وہ مچھلی ملے گی کب، باہر آئے گی کب، اس سے نکلے گا کب، وہ اللہ بہتر جانے. لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی جس پر جادو کیا جا رہا ہے، اگر وہ دعاؤں کا اہتمام، جیسے صبح شام یہ معوذتین ہیں، اور اسی طرح صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ اگر پڑھ لے تو اسے کسی بھی طرح کا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ہر انسان کو صبح شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کون کب کس سے حسد کر رہا ہے آج کل تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کون کہاں حسد کر رہا ہے، کیوں حسد کر رہا ہے. بلکہ عام طور پر دیکھیں، جو لوگ جن کو جانتے ہیں انہی سے حسد میں آتے ہیں. جو آپ کو کوئی آدمی جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، آپ کا قریبی دوست ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، سگا بھائی، سگی بہن، یا کوئی بھی رشتہ دار ہیں، کسی بھی طرح کے لوگ ہیں، بزنس میں پڑوسی ہیں، پارٹنر ہیں، کہیں بھی، تو یہ لوگ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو اننون آدمی ہے، جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ کے بارے میں اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے، تو وہ جادو یا حسد یا نظر ایسی کوئی چیز وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے آج کل کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کب کہاں انسان کی نیت بدل جائے، کب جو ہے نا انسان جو ہے نا اس طرح کی حرکت کرنے لگ جائے. تو صبح شام کے اذکار پڑھ کے اپنے آپ کو انسان سیو کر لے. سیو کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا ہے، قل کے سورے پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح بھی جو بتایا قل کیا کہتے ہیں یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بہترین جامع دعا ہے. صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 اجوا کھجور جو صبح کو کھائے گا شام تک اسے جادو کا اثر نہیں ہوگا، شام کو کھائے گا تو صبح تک اس کو جادو کا اثر نہیں ہوگا. اب بہت سے ہمارے لوگ یہاں ڈرتے ہیں، ارے 7 کھجور ایک دم کیسے کھا لیں. ایسا کوئی اس کا نقصان، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، کوئی گرمی ورمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شفا کا ذریعہ بتلایا ہے، جادو سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہے، تو اسے اپنانا چاہیے. اور اگر جادو ہو جائے تو وہ تقدیر، قضاء اللہ و قدر، قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو نہ ہوتا تھا، اب ہو گیا ہے تو اس سے پناہ اور اس سے بچنے کے طریقے، اور رقیہ شرعیہ جو کہ شرعی طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے. نہ کوئی تعویذ ہو، نہ کوئی دھاگا ہو، نہ کوئی پلیتا ہو، نہ کوئی دھواں ہو، نہ کوئی لیمبو ہو، نہ کوئی ہرا مسالہ ہو، نہ کوئی بھلاوا ہو، کوئی چیز نہ ہو. اور اگر کوئی شیطان دعا پڑھتے وقت یا کسی بھی طرح سے جو نا کسی کا نام لیتا ہے، تمہارے اوپر فلاں نے کروایا، تمہاری بہو نے کروایا، ساس نے کروایا، فلاں نے کرایا، فلاں نے کرایا، ایسے بہت سی باتیں شیطان کرواتا ہے. اس کی باتوں میں آ کر اختلافات، لڑائی جھگڑے، خاندان میں پھوٹ ڈالنا وہ شیطان چاہتا ہے. اس کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے. 100 باتیں میں اس میں ایک بات سچ ہو سکتی ہے، باقی ساری باتیں اس کی جھوٹ ہوتی ہے. تو کسی پر مطلب شک کرتے ہوئے ارے ہاں وہ ایسا کروائے تھے، پھر اس کے بدلے میں وہ ان پر جادو کرواؤ، چلو اب ان کا انتقام لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس سے بچنا چاہیے. جی بھیا، اور کوئی سوال؟ کس کس کو یہ صورت یاد نہیں ہے؟ ہاں، کس کس کو یہ صورت یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. عموماً لوگ صرف نماز میں ہی پڑھتے ہیں، بلکہ اسے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور بالخصوص فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے. سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہر طرح کے شر سے بچا جا سکے. جی، اور کوئی سوال؟
نہیں ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسری کتاب ہے اخلاق، ایک مسلمان کے اچھے اخلاق کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، بڑی جامع کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور اس میں جیسے ہم نے اس سے قبل اس کے آغاز میں انٹروڈکشن میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ کتاب جس میں اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، بالخصوص ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے پیرنٹس، ماں باپ، جو کہ رشتے میں سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے مقدس رشتہ ہے، اور اسی سے انسان کا دنیا میں وجود ہوا ہے، تو اس رشتے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی۔ تو وہ ساری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے پہلے چیپٹر میں، فرسٹ باب میں اس کو لایا ہے۔ تو ہماری پہلی حدیث گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد آج دوسری حدیث ہے، حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثني يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ حدیث یہاں ہے، رضا الرب في رضا والد، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب والد صاحب خوش ہوتے ہیں، باپ خوش ہو جائے، فادر خوش ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جب والد ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب والد کو انسان ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر والد کا مقام بتلایا گیا۔ حدیث جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کی تخریج آپ دیکھیں مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، صحیح علی شرط مسلم۔ تو اس طریقے سے یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے دوسری حدیث ہو گئی۔ اب اس کے فوائد اور مسائل دیکھیں۔ رضا کا مطلب ہے کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے، والد کی کوئی بات ہے، ان کا کوئی مشورہ ہے، ان کا کوئی اوپینین ہے، اس بات پر رضامندی خود بھی ظاہر کریں، اور اپنی طرف سے جو بات ہم انہیں سنائیں، جو ہم بتائیں، وہ اپنے طور پر اگر کچھ کہیں تو ان کو مانیں، ان کی بات کا احترام کیا جائے۔ دنیاوی معاملات میں ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ دنیاوی معاملات مطلب دنیا کے جو بھی معاملات ہیں جس کا تعلق دین سے نہ، اور دین میں بھی وہ معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کرنے والے ہوں، تو وہاں نہیں بات بنیں۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اگر کوئی حکم دے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ہاں بوالدی حسنا۔ پھر آگے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین اگر تمہیں فورس کریں، زبردستی کریں کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم کو اس کا علم نہیں ہے، تب تم ان کی بات ہرگز نہ ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کے اپوزٹ جانا جب اس وقت۔ لیکن دنیاوی معاملات میں صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیاوی معاملات میں ان کو کھلانا، پلانا، پہنانا، ان کے تمام ضروریات کا خیال کرنا، وہ ساری چیزوں میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن اگر وہ بت پرستی کی تعلیم دیں، شرک کی تعلیم دیں، قبر پرستی کی تعلیم دیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیں، وہ اپنے غیر اللہ کی عبادات میں آپ سے مدد لیں، تو وہاں اس وقت ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں اپنی رضامندی کو والد کی رضامندی سے اس لیے مشروط کیا، کنڈیشن رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد والد کے حکم کو سب سے مقدم رکھا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا نام نہیں ہے یہاں پر، اللہ کے نبی تو ہیں ہی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن انسان کا چونکہ روزانہ جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ پہلے والد سے پڑتا ہے، اگر والد زندہ ہوں تو والد سے واسطہ پڑتا ہے، والد کی بات مانے، والد کی اطاعت کرے۔ اچھا، پھر والدہ کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو آگے والدہ کی بھی حدیثیں آ رہی ہے، والدہ کے سلسلے میں بات آگے آ رہی ہے، وہاں پر والدہ کو مقدم رکھا گیا احسان کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں۔ رضامندی میں باپ کا ذکر ہوا،
یہ اس لیے کہ عموماً معاملات میں والد ہی کا دخل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کا ڈیسیژن لینا ہو تو والد کی جو ہے نا والد کا پرمیشن ہونا پڑتا ہے, والد کی رضامندی ہونا پڑتا ہے. جیسے ہی ایک بڑا مسئلہ آج جو لڑکیوں کا ہے, بغیر ولی کے نکاح کر لینا, بھاگ کر جا کر نکاح کر لے رہی ہیں یا کورٹ میرج کر لے رہی ہیں, جبکہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا. ولی کون ہے؟ باپ ہے, والد ہے. والد اگر نہ ہو, والد زندہ نہ ہو, والد جو ہے نا دور ہو, وہ کسی کو کفیل بنا دے, یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار, وہ ولی بن سکتے ہیں. تو والد کا ہی جو ہے نا مقام بڑا رکھا گیا ڈیسیشن لینے میں. کوئی بھی کام میں معاملات جو ہے نا انہی کے ذریعے سے طے پاتے ہیں, اور اس کی حکم عدولی کے زیادہ خدشات تھے. یعنی ہو سکتا ہے انسان باپ کو اس لیول کا نہ سمجھے. عام طور پر جب لڑکے جو نا پڑھ لیتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا کچھ لیول پر پہنچ جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, والدین کو اپنے مقام کا, اپنے لیول کا نہیں سمجھتے ہیں, اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. ان سے کیا پوچھنا, ان کو کیا معلوم, ہم اپنی مرضی سے کر لیں, ہم جیسا چاہے کر لیں گے. نہیں, ان کو بتانا ہے, ان کی بات سننا ہے, ان سے رائے اور مشورہ لینا ہے, ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی رضامندی میں اپنی رضامندی ذکر کیا ہے, اور ماں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا یہاں پر رضامندی کے معاملے میں. حالانکہ حسن سلوک کے معاملے میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ حسن سلوک 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدہ کے ساتھ کرو, مدر کے ساتھ کرو. لیکن معاملات, چونکہ ڈیلنگ جو ہوتی ہے عام طور پر کوئی بھی کاموں کا, وہ والد رکاوٹ بنتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ والد جو نا نہیں چاہتے, حالانکہ والد اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں, والد اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. والدہ کو تو انسان منا لیتا ہے, اس کو جو نا سمجھا لیتا ہے, یا کبھی اچھے سے, کبھی جو نا بہلا کے, پھسلا کے, یا غصے سے, کسی بھی طریقے سے, یا بغیر بتائے کہ بھی وہ کام کر لے سکتا ہے. لیکن باپ سے وہ ایسے حرکت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے باپ کی رضامندی لینا ضروری ہے. بندے مومن کو ہر حال میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا حقیقی رب ناراض نہ ہو. دنیا چاہے ناراض ہو جائے, لیکن رب ناراض نہ ہو. اب رب کیسے ناراض ہوگا؟ جب والد ناراض ہوں گے. تو والد کو ناراض نہ کرو, اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا. عام طور پر جیسے شادیوں کا معاملہ ہے, جیسے ہم نے کہا ابھی ایک مثال لڑکیوں کا, عام طور پر کئی ایسی لڑکیاں جو والد کو اپنے کئی معاملات والد سے چھپا کر رکھتی ہیں. والدہ کو کئی چیزیں معلوم رہتی ہیں, لیکن والدہ اس پر پردہ ڈالتی ہے. باپ کو اگر معلوم ہوگا تو باپ مارے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا. تو بہت سی چیزوں پر باپ سے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو کیا اللہ سے وہ چیز چھپ رہی ہے؟ نہیں چھپ رہی ہے. اگر باپ کو معلوم ہو جائے تو باپ ناراض ہوگا, جبکہ رب کو تو معلوم ہی ہے, رب سے تو وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو رب تو ناراض ہو رہا ہے, اللہ تو ناراض ہی ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نسخہ بتایا کہ والد کو ناراض نہ کیا جائے تو اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا. اس حدیث سے ایک اور چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا ناراض اور خوش ہونا, کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ غصہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر آسمان سے نیچے آسمان پر آتا ہے. یہ سارے اللہ کے صفات ہیں, اس کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے, اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے, اسے جنت سے دور کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. ان صفات پر اہل الحدیث اور اہل السنہ کا ایمان ہے. اس کو مخلوق کے غصے اور خوشی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو غصہ کیسا آتا ہوگا؟ اچھا وہ ہماری طرح غصے میں آتا ہے کیا؟ نہیں. یہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا غصہ, ہماری خوشی الگ چیز ہے. اللہ کا غصہ جو اس کی شایان شان ہے, اس کے لیے جو سوٹ ہوتا ہے, اور خوشی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا بھی اس کے لیے جو سوٹ ہوتا ہے, اس کے لیے جو خوشی جیسے اس کو جناب ہو سکتی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کہ اللہ کے صفات ہیں, اس پر ایمان ویسے ہی لانا ہے, اس کے اندر چون چرا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بندے سے خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب کرتا ہے. یہ حدیث مرفوعاً ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. امام البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 515 پر اس کو ذکر کیا ہے. تو والد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. اگر والد زندہ ہوں تو
والد اگر زندہ نہ ہو تو پھر والد کے قائم مقام جو بھی ہوں گے، چاہے چچا ہوں، تایا ہوں، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑوں کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کی اطاعت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک انسان یہ کہے کہ بھائی میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک تو کرتا ہوں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا، تو بات نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ بات ماننا ہی اصل چیز ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کو اپنے لیے ان سے اگری ہونا، ان کی بات سے خود اگری ہونا اور اپنی بات سے وہ اگری ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے جو امام بخاری نے اس کتاب میں لایا ہے، خاص طور پر اب یہاں والدہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، باب بر الام، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ حدثنا ابو عاصم، پوری تفصیلی جو چین ہے سند کی وہ سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ان بہز بن حکیم عن ابی عن جدی قلت یا رسول اللہ من ابر، حضرت بہز بن حکیم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ اچھا سلوک یعنی میرے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ کون جو ہے نا اس کے ایبل ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت اچھا رہوں؟ تو آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ قلت من ابر، پھر دوبارہ سوال کیا کون ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر میں نے پھر پوچھا من ابرو، کون ہے سب سے زیادہ اس کے حقدار؟ تو پھر کہا تمہاری ماں۔ قلت من ابرو، پھر چوتھی مرتبہ میں نے پوچھا، تب کہا اباک ثم الاقرب فالاقرب، چوتھے نمبر پر باپ، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو جتنا ان کی رشتہ داری بنتی ہے۔ تو اس حدیث میں جو فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں، انسان پر مالی اور بدنی دو قسم کے حقوق واجب ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے حقوق میں والدین کا درجہ سب سے پہلے ہے، یعنی مال بھی ان پر خرچ کرنا ہے، بدنی اعتبار سے بھی ان کی بات ماننا ہے، اور والدین میں بھی حسن سلوک کی زیادہ مستحق اس انسان کی ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھنے پر 3 مرتبہ بتایا کہ ماں حسن سلوک کی دنیا میں سب سے زیادہ مستحق ہے، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں؟ ماں کو 3 مرتبہ، اچھا وہ پہلی والی حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی، دوسری حدیث اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی رضامندی کا حکم دیا کہ باپ راضی ہو، باپ خوش ہو، باپ خوش تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو پھر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، کیوں؟ اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہاں جو بیان کی گئی ہے بڑی اچھی وجوہات ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کیا ہیں کہ ماں فطرتاً کمزور اور نرم دل ہوتی ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ فطرتاً کمزور ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں ارے چلو کر دو، کیا ہے، ماں خاموش بیٹھ جائے گی، ماں کو کیا کریں گے، ایسے۔ اور ماں کا 3 بار، والد کا 1 مرتبہ ذکر کیوں کیا گیا؟ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ۔ والد کا 1 مرتبہ ذکر آیا اور ماں کا 3 مرتبہ ذکر آیا، کیوں؟ اس لیے کہ 3 قسم کی مشقتیں ہیں جنہیں ماں اکیلے اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ 3 قسم کی ایسی مشقتیں ہیں جس میں باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ پہلی مشقت حمل، دوسری مشقت اس کی ولادت، جننا، ڈیلیوری، تیسری مشقت اس کو دودھ پلانا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو ماں اکیلے کرتی ہے، باپ اس میں اس کا حصہ دار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد تربیت میں والد بھی شریک ہو جاتا ہے 4تھے نمبر پر۔ اب اس کے بعد کا جو کام، اس لیے والد کا جو مقام 4تھے نمبر پر لایا گیا کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں ماں کا مقام بہت اونچا بتایا گیا، ماں کا مقام بہت اونچا بتایا گیا۔ دنیا آج کیا کرتی ہے؟ مدرس ڈے کے نام پر 1 دن منا لیتی، 1 دن ماں کے نام پر جو نا کیک کاٹ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلے تو ماں کو گھر میں نہیں رکھتے ہیں، باہر کہیں رکھتے ہیں، پھر وہاں لے آ کے کیک کاٹ کے اسے خوش کر دیتے ہیں، جیسے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا حال ہے۔ آج مسلمان بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔
مسلمان بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرس ڈے منانے سے ماں خوش ہو جائے گی. نہیں، بلکہ ماں کو ساتھ رکھنا ہے، ماں کے ساتھ رہنا ہے، اس کی تمام تکالیف، جیسے وہ تکلیف حمل میں برداشت کی تھی، جننے کے وقت ڈلیوری کے ٹائم پر جو تکلیف برداشت کی، دودھ پلانے کے لیے جو تکلیف برداشت کی، ان تکالیف کا حق. اللہ اکبر. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر میں اس کا طواف کروں یا حج کروں، کیا میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا اس کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. مطلب جو ڈلیوری کی وجہ سے جو اس کی تکلیف کی چیخ، تکلیف جو سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، اس کا بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ الا یہ کہ اگر انسان اپنے ماں باپ میں سے ماں کو یا باپ کو کسی کا غلام پائے، کوئی اس کو جنا خرید، اس کو بیچ دے، کوئی وہ نہ پکڑ کے اس کو جنا غلام بنا دے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کو آزادی کی زندگی دلوا دے، اس کو خرید کر، اس کو پیسے دے کر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو وہاں سے آزاد کروا دے، تب وہ ان کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو ماں کے حسن سلوک کی یہ بڑی اہمیت ہے کہ والد کے مقابلے میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور بھی وجوہات بیان کی گئی، جیسے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں کا معاملہ چار دیواری کے اندر تک ہوتا ہے، مطلب گھر کے اندر رہتی ہے ماں. ماں کے ساتھ اگر بچے نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باہر آ کر نہیں کہتی ہے کہ میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے ہیں، جبکہ باپ کے معاملے سے لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں. مطلب باپ کے ساتھ اگر برا سلوک کرے، باپ مسجد کو جاتا ہے، وہاں لوگوں سے ملاقات، کہیں جاب کے لیے جا رہا ہے، کہیں کسی رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے، تو باپ بتائے گا بچے نافرمان ہو گئے، بچے ایسا کر رہے ہیں، بچے ویسا کر رہے ہیں. لیکن ماں کس کو بتائے گی؟ ماں بتانا بھی نہیں چاہے گی. کوئی آئے بھی کہے ہاں اچھے ہیں بچے، جہاں اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو نا کوتاہیاں، ان کی کمی، ان کے جو نا عیوب پر وہ پردہ ڈالے گی، اور ان کی جو نا وہ ذلت نہیں چاہے گی، ان کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہے گی. اور انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے والد کے ساتھ تو باہر اچھا سلوک کرے گا، لیکن گھر میں آ کر والد ہو یا والدہ ہو وہ ایسا سلوک نہیں کرتا جیسے انہیں کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح ماں چونکہ کمزور ہے، ماں جو ہے نا اسے چونکہ بالخصوص اگر مرد ہے تو وہ طاقتور ہوتا ہے، بیٹا ہے اگر تو ماں پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. آج کل تو ایسے نافرمان اولاد ہو گئی ہے جو ہاتھ اٹھانا تو چھوڑیے، قتل بھی کر رہی ہے، اپنے والدین کا قتل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر قتل کر دے رہے ہیں. اللہ رحم کرے. یہ جہالت اور نادانی اور علم کی کمی کے بہت سے ریزن ہیں، اس کے اندر یہ مین ریزن ہے. اب ماں کیا کرتی ہے؟ نافرمانی اور برا سلوک ہو تو وہ برداشت جب نہ کر سکے تو اس کی زبان سے اولاد کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے، اور اس وجہ سے، اس بد دعا کی وجہ سے وہ تباہ بھی ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روایت کیا. صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے زمانے میں ایک عبادت گزار آدمی تھا، اللہ والا تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا، نماز نماز نماز، ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہتا تھا. نماز میں تھا، والدہ نے آواز دی، وہ نماز نہیں توڑا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار. اب وہ نیک کام کر رہا ہے اور والدہ بلا رہی ہے، نفل کام ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نہیں، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدہ بلا رہی ہے، تو وہ نماز چھوڑ کر والدہ کے پاس نہیں جا رہا ہے. تو والدہ نے اٹھا کر بد دعا دی اور بد دعا قبول ہوئی. کیا بد دعا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو نا کسی زانیہ عورت سے تیرا مطلب تجھے بدنام کرے، اس طرح کی بد دعا تھی. تو ہوا کیا؟ ایک بدکار عورت نے آ کر کہا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، اس عابد اور عبادت گزار کا ہے، الزام لگا دیا اس نے. اور جب معاملہ بہت بڑھ گیا، لوگ آئے، اس کے عبادت خانے کو توڑ دیے، توڑ پھوڑ ہو گئی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا. پھر اس کے بعد جب اس بچے کو لایا گیا، اس بچے نے جو چھوٹا سا تھا، گود میں تھا، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی. اس نے کہا کہ نہیں، اس عبادت گزار شخص نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ ایک کسان ہے جس نے اس کے ساتھ، یا ایک چرواہا ہے جس نے اس کے ساتھ یہ زنا کیا ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس عبادت گزار کی اولاد نہیں ہوں. تب لوگوں نے اس عبادت گزار سے معافی مانگی، اس کا پھر سے عبادت خانہ بنا کر دے دیا. تو اس واقعے میں یہ بات ہے کہ ماں کی بد دعا نیک سے نیک انسان کو بھی لگ سکتی. اب برا انسان کا کیا حال ہوگا سوچیے، برے انسان کا کیا حال ہوگا سوچیے. جو برا خود برا ہے اور والدین کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے
تو اس انسان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ والدین کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے. عام طور پر لوگ والدین کی دعا نہیں لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھو، دعاؤں میں یاد رکھو. دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کام کرو کہ لوگ خود دعا کریں. ایسے کام کرو کہ لوگ جو بالخصوص جو سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں ہیں، اس کی زبان سے دعا ہی نکلے، کبھی بد دعا نہ نکلے، کبھی بد دعا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا علی اموالکم، کہ تم اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت اور دعا قبول ہو جائے تو بد دعا کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑ جائے، اور اگر دعا دے دی جائے تو اس کا فائدہ ہو جائے. جیسے کہ آپ مشہور واقعہ سنے ہوں گے، ابھی جو حالیہ امام ہیں مسجد حرام کے شیخ سدیس کا مشہور واقعہ ہے، ہر ایک کی زبان زدہ خاص عام ہے. انہوں نے خود اپنے طور پر کہا ہے کہ مرتبہ بچپن میں وہ شرارت کر رہے تھے، ماں نے انہیں بد دعائیہ کلمات دعا کے انداز میں دے دی، بد دعائیہ کلمات دعا کے انداز میں دے دی، اور کہا کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. آج وہ حرم کے امام. دیکھیں اپنے بچوں کو ایسی دعا دیجیے کہ کچھ ان کی زندگی بن جائے، ان کی آخرت بن جائے. لوگ آٹو پر لکھتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، ماں کی دعا، باپ کا پیار. یہ سب آٹو پر لکھنے والے لوگ بڑے اچھے جملے بھی بسا اوقات لکھ دیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن دعا بہت کام کی چیز ہے، دعا بہت کام کی چیز ہے. دعا خریدنے سے نہیں ملتی، دعا کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، دعا کو رشوت میں نہیں لیا جا سکتا. دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے. دعا جو دل سے نکلے، اور بالخصوص دل سے دعا کون دے سکتی ہے؟ وہ شخصیت ماں ہے جو دل سے دعا دے. لوگ عام طور پر اگر آپ کسی کو کھلا دو، کسی کو پہنا دو، کسی فقیر کو کچھ ڈال دو، وہ دعا دے گا، وہ دل سے دعا نہیں دے گا. اس کا روز کا تکیہ کلام ہے، وہ روزانہ وہ دعائیں آج پڑھ لیتے پھرتے رہتا ہو، وہ دعا. ارے نہیں، عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں بھائی ان کی دعا لینا، ان کی بد دعا سے بچنا، ان کا سر پہ ہاتھ رکھ لینا ضروری سمجھتے. نہ جانے کیا کیا لوگوں کے عقیدے، گھٹیا عقیدے ہیں. ان سے دعا لینا چاہتے، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، ان سے دعا نہیں لیتے. تو ایسی حرکت نہ ہو. اور پھر اس کے بعد حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ قریبی ہے. اچھا، چوتھے نمبر پر باپ کو رکھا گیا، تو باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا ہے، ماں کے ساتھ ہی صرف اس نے سلوک کرنا ہے. باپ تو باپ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جائے، معاملہ طلاق تک آ جائے یا نہ بھی آئے، لڑائی جھگڑے ہو جائے. ماں بچوں کو بولتی ہے باپ کی بات نہیں ماننا، باپ بچوں کو بولتا ہے کہ ماں کی بات نہیں ماننا. ماں کو ایل فول کہہ دیتا ہے، ماں باپ کو ایل فول کہہ دیتی ہے. باپ کے بچوں کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے کا مقام گرا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ دونوں بھی اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر اچھے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بچے بھی اچھے ہوں گے، بچوں کی زندگیاں بھی اچھی ہوں گی. بچوں کے سامنے ایسے معاملات نہ ہونے دیں. اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ اس کی وجہ سے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلانا یا ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلانا، یہ بہت غلط بات ہے. چونکہ وہ بچے ہیں، وہ ان کی خبر کے وہ جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے والا ہے، ان سے حساب ہونے والا ہے. تو ان کی نیکی میں نہ ماں کو ریکارڈ بننا چاہیے نہ باپ کو ریکارڈ بننا چاہیے. تو چونکہ وہ بھی ایک حسن سلوک کا حق رکھتا ہے باپ بھی، تو باپ کے ساتھ بھی بچے اچھا سلوک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فالاقرب ثم الاقرب. فالاقرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ رشتہ دار اور والدین کے ساتھ رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو بالخصوص قریبی ہیں، جو جتنے زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا سلوک. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دور والوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، نہیں، رشتے کا لیول دیکھ کر ان کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث، حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم ان اتى بن يسار بن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه
فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فاذهب. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. یہ موقوف حدیث ہے. موقوف کا مطلب جو حدیث صحابی تک جا کر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اس کا جو نا کانٹینٹ وہاں تک نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سند نہ آئی ہو، بلکہ صحابی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہو، تو اس حدیث کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے. تو حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. پھر میرے علاوہ کسی اور نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا. مجھے اس پر غیرت آ گئی اور میں نے اس عورت کا قتل کر دیا. کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو اور جتنا ہو سکے اعمال صالحہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرو. اس کے بعد راوی حدیث حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا آپ نے اس شخص کو اس کی ماں کے زندہ ہونے کا سوال کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے علم میں والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب دلا سکے. تو اسی لیے میں نے اس کو حکم دیا کہ اگر والدہ زندہ ہے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہاں ایک ایسا واقعہ جو قتل کا معاملہ ہے، یہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا واقعہ. اس نے کہا کہ میں نے قتل کر دیا، غیرت آ گئی، میرا رشتے کو ٹھکرا دیا، دوسرے کے رشتے کو مان لیا تو اس کو قتل کر دیا میں نے. تو یہ قتل کرنا اسلام میں جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بدلے میں اسے قتل کرنا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. مطلب یہ قرآن کی آیت ہے اور یہاں راوی حدیث ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ کرو. تو اس کا کیا آپ دونوں کے درمیان جو ہے نا تضاد ہو رہا ہے، اپوزٹ مانا ہو رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہاں راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو. تو کیا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. قتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن سچی توبہ کرے، انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. ہاں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان قتل کے بدلے میں قتل کیے جانے کے ڈر اور خوف سے یا پکڑے جانے کے ڈر سے وہ یہ کہ نہیں میں توبہ کر لیا، میں توبہ کر لیا، مجھے چھوڑ دو، میں توبہ کر لیا. نہیں، وہ توبہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے. دنیا میں اس کو قاتل کو قتل کی سزا یا جو بھی سزا دینی ہے وہ سوسائٹی کے تحت اسے سزا دی جائے گی. اسلام نے اس سزا سے نہیں روکا ہے بلکہ وہ سزا دینے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے اور آئندہ ایسا کوئی قتل نہ کرے. اب یہ اس حدیث میں جو شخص نے آ کر کہا کہ میں نے قتل کیا، اب اس کے بارے میں تفصیل نہیں ملی کہ کیا وہ شخص بعد میں اس کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، واللہ عالم بالصواب. لیکن اس حدیث میں جو بات ہمیں لینا ہے، پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اس شخص کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہ ان کو تو علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا والدہ زندہ ہے تمہاری؟ والدہ کیوں زندہ ہو؟ والدہ اس لیے تاکہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسا کہ آخر میں انہوں نے خود بیان کیا ہے. اس حدیث سے غیرت کے خطرناک نتائج کا بھی علم ہوتا ہے کہ انسان کو غیبت، حسد، کینہ، بغض جیسے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان قتل جیسا قبیح فعل بھی کر بیٹھتا ہے. قتل جیسا کہ ہم نے بھی کہا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر سرزد ہو جائے تو اس کے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہے. وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. عام طور پر لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ میں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں، اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اب انہیں پیچھے پلٹنا دشوار لگتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنا گناہ ہو گیا
اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ ایسی کئی مثالیں موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے ابھی جیسے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ 99 آدمیوں کا قاتل جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر ایک سے پوچھا کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں کرے گا، تب اس کو بھی قتل کر کے 100 کا برابر کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وہ شخص جو بڑا گنہگار تھا، اس نے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کو اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، اللہ نے اس کو جمع کیا، پوچھا کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا تھا اس لیے میں نے ایسا کہا، تو کہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس شرط یہ کہ انسان فوراً معافی مانگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، آخر میں جا کے حج کر لو، آخر میں جا کے توبہ کر لو، آخر میں جا کے اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں، آخر میں جو نا داڑھی چھوڑ لو، آخر میں جو نا اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، کب انسان کا آخری وقت آ جائے انسان کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہ لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھیں، جان بوجھ کر نہیں، نادانی میں ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو وہ فوراً توبہ کر لیں، یتوبون من قریب، جلدی توبہ کر لیں، معلوم ہو گیا گناہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، فوراً توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہو گیا، کسی انسان سے گناہ ہو رہا ہے تو اس کو جو نا آر دلانا، اس کو یہ کہنا کہ بھئی تم گنہگار ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ نہیں، کبھی کسی گنہگار کو گناہ کی وجہ سے آر نہیں دلانا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، جب تک اس کی سکرات کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اسی طرح قیامت سے پہلے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، کبھی کسی انسان کو گناہوں کی وجہ سے آر نہیں دینا چاہیے اور اسے جہنمی قرار نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ بلکہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت گزار شخص نے گنہگار سے کہا کہ تو گناہ سے باز آ جا، رک جا، گناہ مت کر، لیکن پھر بھی گناہ کرنے لگا، تو کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو جو نا روکنے والا؟ میں نے اس کو بخش دیا اور تجھے جو نا جہنم میں ڈال دیا۔ تو گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، انسان ہی سے گناہ ہوتے ہیں، تو انسان کو معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث وہ بھی ہے کہ جو انسان توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کرے گا۔ تو اب اس حدیث میں ہرگز گناہ کا پرمیشن نہیں دیا گیا۔ لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ خود حدیث میں اللہ کے نبی نے خود کہا ہے نا گناہ کر کے توبہ کریں گے، تو ہم گناہ کریں گے پہلے پھر اس کے بعد توبہ کریں۔ اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو یہ نہیں کہا گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان سے گناہ ہو جائے گا تب وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں گے۔ ایک اور بات اس حدیث میں جو معلوم ہوتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو اور نیک اعمال میں جٹ جاؤ، نیک اعمال میں لگ جاؤ، مطلب نیک اعمال برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً 2 وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے اندر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بھی کبیرہ گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ بتایا ہے، کبیرہ گناہوں کا کفارہ بتایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ اگر والدہ نہیں ہے، والدہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدہ نہیں ہے تو پھر توبہ کرو۔ تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر سکتا ہو۔ مطلب والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اب اس آیت میں یا اس حدیث میں قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں،
عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں. ہاں انہیں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ جو ہے نا اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتی. نعوذ باللہ، ایسے بہت سے سسرال والے ایسی غلطی کرتے ہیں. ان کی بہو کو یا اپنی بیوی کو جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روکتے ہیں. حسن سلوک کا مطلب جب وہ جائے اس کی خدمت کر لے، کبھی کئی خیر خیریت پوچھ لے، اس کی طبیعت مزاج پوچھ لے، اس کے لیے کچھ ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے گھر سے، اپنے سسرال سے سارا جو ہے نا ادھر ٹرانسفر کرتی چلی جائے اور یہ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہی ہوں. یہ بھی غلط ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کے اندر خیانت نہ کرے. تو یہ دونوں چیزوں کے اندر جو ہے نا بیلنس ہو. والدین کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. بہو کو بھی کرنا چاہیے، بیٹی کو بھی کرنا چاہیے، بہن کو بھی کرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے. اور ایسا کوئی عمل نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کے نیک اعمال میں انسان رکاوٹ نہ بنے. دوسروں کے نیک اعمال میں رکاوٹ نہ بنے. خود بھی نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہا ہے. خود بھی نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہا ہے. تو بڑا اور بدبخت ہے جو گناہ، اپنا گناہ بھی مول رہا ہے، دوسروں کا بھی گناہ مول لے رہا ہے. تو ایسے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے. تو آج کے حد تک یہ 2 حدیثیں کافی ہے انشاءاللہ. 2 بلکہ 3 حدیثیں ہوئی. والد کے سلسلے میں 1 حدیث اور والدہ کے سلسلے میں 2 حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کے ساتھ نیکی کا ہمیں حکم دیا ہے. اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اور اگر کسی جی جی والدہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے لیے حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے لیے حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ ثواب جاریہ والے کام، آپ کی نیکی میں سے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انہیں پہنچائے گا. آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب الگ سے والدہ کو بخشانا کرنا کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے اب ان کی حق میں دعا ہے. جیسے سب سے بڑی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، ہر نماز کے بعد جیسے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس سلسلے میں حدیث آئی ہے کہ اگر والدین زندہ ہے تو انسان حسن سلوک کرے گا، اگر زندہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ جہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. دعا پڑھے ان کے حق میں، اللہ میرے والدین کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما. کل قیامت کے دن جب انسان جنت میں والدین جو نا دیکھیں گے کہ ان کے پاس نیکی اعمال کے جو نا ذخیرہ بن گیا ہے، وہ پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو اتنا اعمال نہیں کیا، ہم نے تو اتنی جو نا نیکیاں نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو وہاں کہا جائے گا یہ تمہارے حق میں تمہاری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تمہارے حق میں تمہاری اولاد کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو ان کے لیے جو بھی اچھے کام ہیں آپ وہ کرتے جائیں جو ثابت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ایک سوال تھا آپ سے، جیسا کہ کوئی اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی اولاد اس وقت قرآن لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ 3 قرآن ختم، 4 قرآن ختم پوروں کو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن بخشانے کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. خود پڑھنا یا کسی کو بلا کر پڑھانا، مدرسے کے بچوں کو بلا کے پڑھانا، پھر کھانا کھلانا، یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں. صفہ جو کہ مدینے کا سب سے پہلا مدرسہ، مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتے تھے، قرآن مجید کا علم سیکھتے تھے. وہاں ان کے پاس کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے، کھانے کے لیے مسائل رہتے تھے ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے گا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صفہ والوں کو کہا جاؤ ان کے گھر میں جا کے قرآن پڑھو، کھانا کھا کے آؤ. یا کوئی لے کے جاتا تھا چلو بھائی صفہ والو آج ہمارے گھر پہ چلو قرآن ختم کرو اور جو ہے نا سب کو کھانے کی دعوت ہے. ایسا کوئی جو ہے نا ثبوت نہیں ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ آج کل جو ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے شیخ، کیا چل رہا؟ جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، جو جنت ثناؤ کا جو ثنا پڑھ رہے ہیں ہر جگہ جو ہے یہ جنازے کی نماز سے پہلے بول دے رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ ایسا ہے، آپ لوگوں کو جو ہے یہ چیز اضافہ کرنا ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ ہر نہیں جگہ پڑھ چل رہا کے سورہ فاتحہ کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کوئی بھی نماز نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کی، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک شیخ ایک اور ایک سوال تھا مولانا اس عملیات میں کے اوپر کہ جی بولو تو وہ ایک ایسا سننے میں آیا، پرسوں ایک نماز جنازہ میں گیا تھا میں، تو وہاں پر دیکھا کہ انہوں نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے ایسا بولے کہ جب سیدھے طرف سلام پھیرتے تو سیدھا ہاتھ چھوڑنا ہے، اور دوسری طرف جب سلام پھیرتے تب دوسرا ہاتھ چھوڑنا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے مولانا یہ؟ پہلی بات تو جنازے میں سب سے افضل طریقہ صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، دو طرف سلام اچھا، پھیرنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں چلتا ہے۔ اب آپ حرم میں اگر نماز پڑھیں گے جنازے کی تو آپ دیکھو امام صاحب صرف ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، دو طرف سلام نہیں پھیرتے ہیں۔ اگر وہاں اس بات پر عمل کیا جائے تو کیا پھر ایک ہاتھ باندھنا یا ایک ہی ہاتھ کھولنا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ ویسے پکڑ لے کے پھرنا؟ ہاں، تو سب بنا لیے نئے نئے طریقے، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ کراتے جا رہے ہیں، لوگوں کو نئی نئی چیزوں میں جو نا مبتلا کرتے جا رہے جو ہیں۔ جی، اللہ خیر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ پوسٹر دیکھیے گروپ میں بھی ڈالا گیا ہے، میں پھر سے یہاں پر اسکرین پہ شیئر کیا ہوں اس کو، آپ سب اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور یہ ہماری کلاس کی تعداد میں اضافہ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ عوام الناس کو پہنچتا رہے۔ اردو میں بھی شیخ، اور بنایا جا سکتا ہے۔ جی شیخ اور ایک میرے ساتھیاں جو ہے جڑے آج کی کلاس میں، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ بھی تھوڑا جو ہے آپ کے طریقے سے کیسا بولتے وہ لوگوں کو، اور تھوڑے لوگوں کو میں جوائن کرے۔ سب کا تہ دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ان تمام لوگ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی مصروفیات ہیں، بیکار اوقات، ٹائم ضائع کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، سنڈے خاص طور پر بہت سے لوگوں کا ضائع ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم یہاں بیٹھ کر کچھ سیکھیں، قرآن مجید سمجھیں، حدیث سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی زندگی کو منور کریں، روشن کریں، راہ ہدایت پر چل سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے ہم لوگ گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اپڈیٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں تمام جتنے بھی آج نیو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، نیو ہمارے گروپ میں جوائن ہونے والے ہیں، ان تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم حاصل کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جو ایسا علم حاصل کرے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہو۔ علم حاصل کر کے یہاں سرٹیفکیٹ لینا یا لوگوں میں بڑائی جتانا مقصد نہ ہی، بلکہ ہمارا مقصد یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے۔ تو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جڑنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی راستے کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ میں ان تمام آج جتنے بھی جوائن ہوئے ان سب کو، میں سب کے حق میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام کو جنت تک آسانی سے پہنچائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نئے جوائن ہوئے ان کا کوئی سوال؟ جزاک اللہ شیخ۔ جی بھیا، جو لوگ آج نئے جوائن ہوئے ہیں ان لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ شاید اس میں اگلے دیکھیں ویڈیو کسی کا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو میں اپنا ویڈیو رکھتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ویڈیو کے بجائے ڈائریکٹ کلاس کی جو بک ہے میں پڑھا رہا ہوں وہی شیئر کر دوں۔ ابھی تو اردو میں ہی ہے اویلیبل، رومن میں بھی انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہمارے پاس مصیبت ہی اکثر لوگوں کو اردو نہیں آتی، اور اسی وجہ سے پوسٹر بھی جو ہے نا پورا انگلش میں ہی بنا ہے۔ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اردو میں لیکن پوسٹر پورا انگلش میں بنانا پڑا، تو چونکہ اردو اور رومن والے انگلش والے سب اس کو سمجھ سکتے ہیں اس مقصد کے تحت،
تو کسی کا ویڈیو یہاں جو ہے نا آن نہیں ہوگا، سب مطلب پوری پرائیویسی کے ساتھ کلاسز ہوں گی. تو خواتین بھی اس کے اندر جڑ سکتی ہیں، وہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکتی ہیں گھر بیٹھے، بچوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں. نو ایج لمٹ، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے اس کے اندر، سب اس کے اندر جڑے ہیں انشاءاللہ. البتہ جو ہم نے گزشتہ کہا تھا، ایک ایسا پروگرام ہمارا ہے کہ ایک آن لائن اسلامک یونیورسٹی کے ٹائپ میں اس کو انشاءاللہ اوپن کرنا ہے، تو اس کی کوششیں تو جاری ہے. اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایج لمٹ بھی ہوگی، اور ایج وائز جو ہے نا کلاسز بھی الگ ہوں گی، اور اس کے اندر فیس بھی ہوگی، تاکہ اس کو انٹرسٹ سے پڑھا جا سکے، سمجھ سکیں جو پڑھ رہے ہیں وہ شوق سے آئیں، رغبت سے آئیں. چونکہ فری کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، ویلو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فری کا مطلب یہ فری نہیں ہے، اگرچہ کہ اس زوم کے لیے جو نا آئی ڈی کے پیسے جو نا پے کیے گئے ہیں، 1 سال کے لیے جو نا اچھی خاصی رقم اس کی پے کی گئی ہے، اور بھی بہت سے خرچے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے تاکہ لوگ آئیں، تو وہ مقصد کے تحت اس کو فری رکھا گیا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کی اپنی مصروفیات ہے، یا یہ کہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں ہم، ہماری جو ہے ریچیبلٹی نہیں بڑھ رہی ہے. تو اس کو تھوڑا بڑھائیے، اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے جو نا پیج پر، اپنے اپنے اسٹیٹس پر رکھیے، شیئر کیجیے، تاکہ لوگ جڑیں. ہفتے کے دن سے ہی، بلکہ جمعہ کے دن سے ہی میں چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے اسٹیٹس پر یہ پوسٹر رکھے اور گروپس میں شیئر کرے، لوگوں کو انوائٹ کرے. بلکہ اس کا ٹیکسٹ میسج بھی گروپ میں موجود ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھی اگر آپ شیئر کر دیں گے تو اس کی لنک کے ذریعے سے لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا پتا آپ کی ایک کی وجہ سے کوئی ایک کو ہدایت مل جائے تو وہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. بہت سے لوگ دنیا میں جو نا گنہگاروں کی بات جب آتی ہے تو آپ دیکھیں گے ایک طرف آج بے حیائی اور مطلب دنیا پرستی، مادیت پرستی ہر طرف بہت عروج پر پہنچا ہوا ہے. لیکن کئی ایسے لوگوں کے سچے واقعات ہیں، سچی جو ہے نا ان کی سٹوری ہے، جو پوری طرح یوٹن مار کے آ گئے، پوری طرح دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گئے. آپ دیکھے ہوں گے کبھی عمرہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو جن کے جسم پہ پورا ٹاٹو اترا ہوا ہے، ٹاٹوز جو ہے نا پورا پرنٹ کیا ہوا ہے. وہ لوگ کیسی دنیا سے نکل کر کس طرف آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف آئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو کوئی تو ہوگا انہیں سمجھانے والا، کوئی تو ہوگا انہیں راہ راست پہ لانے والا. تو آپ ایسے کسی ایک بندے کو سدھار لیں، سوچیں آپ کے لیے کتنی بڑی کامیابی کی بات. ایسے کئی لوگوں کے واقعات ہیں، فلم میں کام کرنے والے، کرکٹرز، فلم سٹارز، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہیں. تو اس کے لیے آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم وہاں تک اس کی جو نا پہنچ ہو، ہر شخص کی پہنچ ہو. کوئی کسی سے کنیکٹ رہتا ہے، بھائی آپ ایسا کر رہی ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے. آپ کی ایک کی وجہ سے کسی کی نماز صحیح ہو جائے، کسی کا وضو کا طریقہ صحیح ہو جائے، کسی کی جو نا عبادت صحیح ہو جائے، کسی کا جو نا معاملہ صحیح ہو جائے، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. تو لوگوں کو جوڑیے، فائدہ کمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.